السلام علیکم، میں ہوں انسپائرنگ سید مسرور۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا یہ میری اور آپ سب کی روزمرہ زندگی کا تجربہ ہے، اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے۔ کئی واقعات ہیں تاریخ کے، بڑے بڑے واقعات ہیں جس سے یہ بات ثابت ہے، جس ٹاپک پہ میں آج بات کروں گا۔ وہ ٹاپک کیا ہے کہ آپ کو غیر تھوڑی ہی مارتا ہے، آپ کو تو اپنا مارتا ہے۔ یعنی جب بھی آپ کو ہٹ پڑے گی، جب بھی آپ کو نقصان ہوگا، جب بھی آپ کی لیگ پولنگ ہوگی، آپ کی کردار کشی ہوگی، آپ کے بچوں کو پہ کوئی افیکٹ آئے گا، آپ کی فیملی پہ افیکٹ آئے گا، آپ کے بزنس ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کی پروفیشنل سائیڈ ہے، جب کبھی بھی کوئی اس کو اٹیک کرے گا، اس کو نقصان پہنچے گا، تو آپ کا یہ تجربہ ہے، میرا بھی یہ تجربہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے بہت کلوز لوگ ہیں جو آپ کو ہٹ کرتے ہیں۔ میں اس ٹاپک کو اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں سے یا ان سارے انڈیکیٹر سے سیکھتے کچھ بھی نہیں ہیں۔ اچھا، کچھ وجوہات ہیں کیوں آپ کے اپنے ہی آپ کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو غیر ہٹ نہیں کر رہے ہوتے، اپنے ہی کیوں آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، آپ کی ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ کی کمزوری کا ان کو پتہ ہوتا ہے، آپ کی جو طاقت ہے، جو اسٹرینتھ ہے، اس کا ان کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر جو اپنے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل، تو پھر وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ جو بندہ ہے یہ بھی کامیاب نہ ہو، یا اس کے بچے یا اس کی اولاد یا اس کی جنریشن بھی کامیاب نہ ہو۔ نمبر 3، جیلسی یا حسد بہت ہی سٹرانگ ایموشن ہے۔ یہ آپ کی عقل کو، آپ کے خلوص کو، آپ کی نیت کو، آپ کے ایمان کو بھی بلائنڈ کر دیتا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ اپنے ایمان پہ تو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر نفرت ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ آپ کی کامیابی ہے، چاہے کوئی پیسہ ہے، چاہے کوئی بات ہوئی ہے، کوئی کانٹیکٹس ہیں، کوئی آپ کی فیم ہے، کوئی ریپیوٹ ہے۔ ناراضگی ہے، ناراضگی میں بھی لوگ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ خود بھی اننیسیسریلی وہ چیزیں ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں اپنوں کو یا پرایوں کو، یا ایون آج کا یہ جو ایک بلا ہے سوشل میڈیا، اس پہ بھی ہم اپنے آپ کو خود بھی ایکسپوز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں عقل بھی یہ بات سکھا رہی ہوتی ہے، ہمیں بزرگوں سے بھی یہ بات مل رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی کاوش کو، اپنی کوشش کو، اپنی کامیابی کو اپنے پاس رکھیں۔ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا، آپ کو اس کا پرچار کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو ہم اپنی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھتے، اپنی پھو پھاں کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا ثابت کرنے کے لیے بھی، ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو بنانے کے لیے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور اننیسیسریلی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر چاہے وہ آپ کے بہت کلوز ریلیشنز ہیں، آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں، آپ کے بہت ہی قریبی لوگ ہیں، وہ آپ کو ہٹ کرتے ہیں۔ یہ زندگی کا تجربہ ہے جس کی بیسس پہ میں یہ بات کرتا ہوں۔ اچھا، آپ تاریخ سے دیکھیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو منافقین اس وقت بھی موجود تھے، مسلمان ہو گئے لیکن منافقت ختم نہیں ہوئی۔ اور میں نے قرآن پاک میں پڑھا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے منافقین کا آپ کے درمیان جس کو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ اتنے زیادہ سامنے میٹھے تھے، اتنے زیادہ وہ اپنی ریلیشن شپ کو پروو کرتے تھے کہ اس وقت بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ منافقین کون ہیں۔ پھر سلطنت عثمانیہ ہمارے سامنے 700 سے 800 سال سلطنت عثمانیہ رہی، بہت بڑی سلطنت تھی، میرا خیال ہے 3 برازوں میں پہ ان کی حکومت تھی۔ تو اس کا فال کیسے ہوا؟ اندر سے ہی ان کے لوگوں نے جیلسی میں، کمپٹیشن میں، کھینچا تانی میں نقصان پہنچایا، سلطنت گر گئی۔ اسی طرح سے واقعہ کربلا آپ دیکھیں، وہاں پہ جو ہمارے اہل بیت سے جو لوگ تھے، امام تھے، ان کے بچے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ بنو امیہ نے کیا کیا؟ آج دیکھیں بنو امیہ کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ہے، لیکن وہ جو لوگ تھے ان کی قربانیاں
اللہ کے لیے تھیں، مذہب کے لیے تھیں، تو آج آپ دیکھ لیں دنیا میں کتنے بلین مسلمان ہیں اور ان کی کیا شان و شوکت ہے اور ان کی کیا ریپیوٹ ہے اور کیا فیم ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی گرائے گا، جب آپ پہ کوئی اٹیک کرے گا، تو وہ یہ بات بھول جائے گا جی کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، مجھے خدا سے ڈرنا چاہیے، میں نے قیامت والے دن خدا کے سامنے جانا ہے، میں اگر اس کے ساتھ یہ کام کروں گا تو میرے ساتھ بھی یہ ہوگا، میں کسی اور کے بچوں کو افیکٹ کروں گا تو میرے بچے بھی افیکٹ ہوں گے، میں کسی اور کی کردار کشی کروں گا تو میرا اپنا کردار بھی محفوظ نہیں رہے گا، میں کسی کو معاشی نقصان پہنچاؤں گا، پروفیشنل لاس دوں گا تو میرا اپنا بھی جو پروفیشنل سائیڈ ہے، یہ جو میری اکنامک سائیڈ ہے وہ بھی نہیں بچے گی۔ اس کو تو انسان بھول ہی جاتا ہے، کیونکہ شیطان اتنا غالب آ جاتا ہے آپ کی سوچ پہ، آپ کی عقل پہ، کہ آپ کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، آپ خود ہی اپنے لیے جسٹیفیکیشن کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک اور ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ آپ کو مسلیڈ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، چونکہ آپ کا ریلیشن شپ ان لوگوں سے اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ یہ فگر آؤٹ نہیں کر پاتے کہ یار یہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں یار اگر یہ میرے ماں باپ یہ بات کہہ رہے ہیں، یا میری بیوی کہہ رہی ہے، یا میرا شوہر کہہ رہا ہے، یا میرے بچے کہہ رہے ہیں، یا میرے دوست کہہ رہے ہیں، بہن بھائی کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہی ہے یہ بات۔ اس کا احساس تو تب آپ کو ہوتا ہے جا کے کہ جب وہ چیز ہو جاتی ہے اور اس کے ریپرکشنز، اس کے کانسیکوینسز سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں اس چیز کو مزید اس پہ بات نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو ہٹ پڑے گی، جب بھی آپ کو نقصان ہوگا، جب بھی آپ کی کردار کشی ہوگی، کیونکہ چونکہ آپ موجود نہیں ہوگی، لوگ آپ کی بیک کے پیچھے آپ کی کردار کشی بڑی آسانی سے کریں گے، وہ باتیں بھی آپ پہ ڈالیں گے جو آپ نے نہیں کی ہوں گی، چونکہ ان کا اپنا تو کردار آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ آپ کو بلو دا بیلٹ ماریں گے، وہ آپ کو سٹیپ کریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ تو کچھ اس کے سلوشنز ہیں، کچھ اس کی ریمیڈیز ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ آپ ضرور عمل کریں۔ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ مہربانی کر کے اپنے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھیں، اپنی کوشش کو چھپا کے رکھیں۔ آپ کو کسی کی انٹلیکچوئل یا فزیکل غلامی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی آپ کی اپنی ہے۔ اپنی ریلیشن شپ کو سٹرانگ رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی ہسبینڈ ہے یا وائف ہے اس کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ سٹرانگ رکھیں، اپنی فیملی کو سٹرانگ رکھیں، اپنے معاملات خود ہینڈل کریں، کسی کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے جو آپ کے ہیٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے۔ دوسرا، اپنے بچوں کی کاوش کو، اپنی کاوش کو، ایفرٹ کو، محنت کو چھپا کے رکھیں۔ کسی کے ساتھ اپنی کامیابیاں یا اپنی ناکامیاں نہ شیئر کریں۔ ابھی کامیابی کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا، ناکامیوں پہ آپ کو کرٹیسزم کا نشانہ بنائیں گے۔ پھر آپ کو انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ ریلیشن شپ میں یہ باتیں کر رہا ہے، ان انڈیکیٹرز کو سامنے رکھیں اور کمپرومائز نہ کریں اور کیئرفل ہو جائیں، کاشیس ہو جائیں۔ ہوتا یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ سنسیئر نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں چلو یار بھائی ہے یا بہن ہے یا ریلیشن شپ ہے یا دوست ہے، ہم پھر بھی اس کو ذہن میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پلیز آپ کیئرفل ہو جائیں، نہ افیکٹ ہونے دیں اپنی ریلیشن شپ کو۔ ٹھیک ہے اپنی ریلیشن شپ آپ جو بھی آپ نے پولیٹیکل ڈپلومیٹک رکھنی ہے، لیکن کیئرفل ہو جائیں، محتاط ہو جائیں۔ پھر کوشش یہ کریں کہ دکھلاوے کے لیے کوئی بھی فضول قسم کی حرکت نہ کریں۔ جتنی زندگی سمپل سادہ ہو سکتی ہے، جتنے آپ کے بچوں کے معاملات سادہ ہو سکتے ہیں، جتنی آپ کی بزنس، آپ کا کاروبار یا آپ کی پروفیشنل سائٹ سادہ ہو سکتی ہے، جتنا آپ اس کو بالکل خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، تو پلیز یہ کام کرتے رہیں۔ اپنے آپ کو سمندر کی طرح رکھیں۔ دیکھیں سمندر کی لہر کسی وقت آواز اس کی کریٹ ہوتی ہے، اس کی نوائز آتی ہے، ورنہ بالکل پڑا ہوتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو ایک جو ریل ہے یا جو دریا ہے اس کی طرح نہ رکھیں کہ جس کی آواز، جس کے شور جو ہے نا پورے پہاڑوں میں اور پوری وادی میں گونج رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کی سائز کو دیکھیں تو وہ سمندر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنی گہرائی، اپنی سوچ، اپنی وزڈم، اپنی جو آپ کا کیئرفل ایٹیٹیوڈ ہے اس کو سمندر کی طرح رکھیں، تاکہ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی انسیکیورٹی نہیں ہوگی، آپ کی رسپیکٹ بھی بچ جائے گی، آپ کی ڈگنیٹی بھی بچ جائے گی، آپ کے ریلیشن شپ بھی بچ جائیں گے۔ کیونکہ جب آپ کو کوئی ہٹ کرے گا تو آپ کو دکھ ہوگا، آپ اپنے آپ کو برن آؤٹ کر رہے ہوں گے، آپ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تو اس لیے غیر آپ کو نہیں ماریں گے، غیروں سے تو چلیں آپ محتاط رہ ہی رہیں زندگی میں، لیکن اپنے آپ کو ضرور ماریں گے۔ اپنے سے محتاط رہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ اپنی قائم رکھیں، محبت ہے، خلوص ہے، پیار ہے، لیکن اپنے معاملات
اپنے بچے، اپنی ایفرٹ، کامیابی، یہ سب چیزیں آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے، آپ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دینی ہے۔ اور دوسری بات ایک اور آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں پیٹھ کے پیچھے کوئی بھی آپ کے بات کرے گا، کرنے دیں، انجوائے کرنے دیں ان کو، ٹھیک ہے، آپ اپنی چیزوں کو لے کے چلیں۔ کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے، فیلئر ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی ہو جاتی ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ آپ کو لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، پرواہی نہ کریں۔ دیکھیں میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہا تھا قرآن پاک میں، تو جب اللہ پاک ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی کشتی بنائیں اور تاکہ میں نے عذاب لانا ہے ان لوگوں پہ جو آپ کی بات نہیں سن رہے اور آپ میرا پیغام بھی نہیں سمجھ رہے، تو وہ ساتھ سے لوگ گزرتے ہیں تو وہ ان پہ ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یار خشک بالکل زمین ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، یہ کشتی بنا رہے بیٹھا ہوا، تو وہ بھی ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، لوگوں کو ہنسنے دیں، لوگوں کو تنقید کرنے دیں، انہوں نے پیغمبروں کو بھی نہیں چھوڑا تو آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیٹ دیم ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو، لیکن آپ اپنا کام وہ کریں جو آپ کے لیے مناسب ہے۔ اچھا ایک اور امپورٹنٹ بات، اگر آپ کو کوئی کسی ایک جگہ پہ سکون نہیں ہے، آپ کی پروٹیکشن نہیں ہے، آپ کی سیکورٹی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ میری کمفرٹ، میرا پیس آف مائنڈ، میری فیملی ایٹ رسک ہے، چھوڑ دیں اس کو۔ کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ دل لگا کے بیٹھنے کی کہ جی بس یہ تو میرے آباء و اجداد کی جگہ ہے، تو یہ میرا گھر ہے، تو یہ یہاں سے میں نہیں جا سکتا، تو یہاں میرے دوست ہیں۔ کون سے دوست، کون سے رشتہ دار، کون سے احباب؟ جب کوئی آپ کا خیال نہیں کر رہا، آپ کی فیملی، آپ کے بچوں، آپ کی کامیابی سے وہ جیلس ہیں یا ہیٹ کر رہے ہیں یا نفرت کر رہے ہیں، تو کیوں آپ اس جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو وہاں پہ خراب کرنا چاہتے ہیں؟ چھوڑ دیں اس جگہ کو، دوسری جگہ پہ چلے جائیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ اللہ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے، اس کو انجوائے کریں، اپنا بھی خیال کریں اور یتیموں، بیواؤں، غریبوں کا خیال بھی کریں، اور اپنی زندگی کو ایک مقصد کے تحت لے کے چلیں، اپنے پیس آف مائنڈ، اپنی فیملی، اپنی سیکورٹی کو پرائرٹی دیں۔ سوری تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہوگی، لیکن یہ ٹاپک ایسا تھا کہ جو زندگی کے تجربات ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تجربات آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ ریمائنڈر ہے آپ کے لیے تاکہ آپ بھی کیئرفل ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو مثبت سوچ دے، ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور ہمیں طاقت استقامت دے کہ ہم لوگوں کی غلط باتوں کو، غلط اٹیکس کو، غلط چیزوں کو ہم اچھی طریقے سے ہینڈل کر سکیں، ڈیفینڈ کر سکیں، اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو زندگی میں آگے لے کے چلیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔